قادر خان مندوخیل صاحب آپ ہی سے بات کر لیتا ہوں، کیا چل رہا ہے یہ اچانک سے ڈائریکٹ ہی بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلے گئے؟ اس سے پہلے کی وہ جو ایک ملاقاتیں، یہ تو مجھے اور آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہے، فیصل واڈا صاحب کی ریپرزنٹیشن، ایک دم ملکی سیاست کے اندر امن و امان لے کے آنا ہے، ایک صلح جوئی کی طبیعت لے کے آنی ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ ذرا کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک قانون کی طالب علم کے حصے سے مجھے نالج ہے اور میں خود اس کمیٹی کا حصہ رہا ہوں، بہت ساری جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ صوبائی چپٹر ہے، یعنی جو مدرسہ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر آئیں گے۔ اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے صوبائی چپٹر ہے، تو میرے جہاں تک خیال ہے اس بل کو واپس اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ اسمبلی دوبارہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ پریکٹیکلی مجھے تجربہ ہے، کیونکہ میری کمیٹی میں یا میں مختلف کمیٹیوں کو حصہ تھا تو یہ چیزیں اکثر ڈیبیٹ پہ آ جاتی تھی کہ صوبائی چپٹر ہے۔ اب جہاں تک مولانا صاحب کا یا ان کے غفور ادری صاحب کو میں سن رہا تھا کہ 8 تاریخ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے ان کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ غور اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ 10 تاریخ کو جو نیوز چلی ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس ہوگا، صدر پاکستان نے وہ اسمبلی کو بھیجا ہے جوائنٹ سیشن کو، تو جوائنٹ سیشن 10 کو ہے تو 8 کو کیسے ڈیڈ لائن ہوگا؟ تو اس ڈیڈ لائن پہ غور کرنا چاہیے مولانا صاحب کو۔ اور دوسری بات میں ایک چیز یہ کروں، مولانا صاحب اگر 25 کروڑ لوگ بھی اسلام آباد لے آئے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک پرامن احتجاج پہلے بھی انہوں نے کیا تھا اور ہمیں بیٹھے اللہ خیر سے لے، سردیوں کا موسم ہے، بڑا زبردست موسم ہے اسلام آباد کا، ٹینشن ہی کوئی نہیں آپ کو مولانا کی، ان سے یہ امید نہیں ہے، یعنی مولانا کی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ مولانا صاحب پرامن جماعت ہے، پہلے بھی آئے تھے اور بیٹھے تھے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور سردی کا موسم ہے، انجوائے کریں، اسلام آباد کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، ویسے آپ کمبل شمبل دیں گے مولانا صاحب آ گئے تو سر؟ جی بالکل نہیں، اول تو کمبل کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو صرف تشبیہ کرا تھا مولانا صاحب کا احتجاج اور پی ٹی آئی کا احتجاج تشدد سے، اسلحہ، گینگسٹر، کلادم تنظیمیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ ہمارے جہانگیر جدون صاحب سے ایک سوال کر لیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ پختونخوا میں کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے بات کرنی ہے، میں نے اس طرف آنا ہے۔ بشرا بی بی نے، میں مکمل کرو، بشرا بی بی نے کہا کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن باغے کون؟ جس کو بشرا بی بی نے کہا بے غیرت اور بے شرم ہے، اس کے لیے ضرور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ بشرا بی بی کو اکیلے کیوں چھوڑ دو، اور کون لوگ تھے ان کی پیرس جو ہے نا وہ مگر ان کا مطالبہ ہے گولی کیوں چلائی، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ہمارا پرام لوگ تھے، ہمارے ساتھ سختی برتی ریاست نے نا، نہیں وہ پورا آن دا ہول ہو جائے گا نا، بالکل نہیں، پھر یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی نا کہ کون بھاگا کون نہیں ہوا، وہ تو سب چیزیں سامنے آئیں۔ میرا اب سوال کا تو جواب دے دیں، بلاول صاحب کو ایسا کیا معاملہ پڑا سر کہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں ان کی؟ فیصل واڈا صاحب کیوں اتنے ایکٹیو ہیں؟ کیا پیغام لے کے آتے ہیں فیصل واڈا صاحب؟ دیکھیں، فیصل واڈا صاحب کو آپ لوگ خام خواہ ایشو بنا رہے ہو۔ فیصل واڈا صاحب ایک بڑے دل کے آدمی ہے، اور فیصل واڈا کو جو منتخب ہوا ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے، اور جس طرح انہیں تعریف کی ہے بلاول صاحب کی، میں کہتا ہوں واقعی وہ احسان فراموش نہیں ہے بلکہ احسان مند آدمی ہے جس کو نیکیوں کا خیال ہے، تو اور سیاسی لوگ ہیں آپس میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، بڑی میرٹ پہ تعریفیں کی چیز تو نہیں ہے کہ بڑی میرٹ پہ تعریفیں کی انہوں نے، بہت میرٹ پہ تعریفیں کی انہوں نے، تو میرٹ پہ ہم نے ووٹ بھی دیا، اس کو سینیٹر بنایا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اون نہیں کرتے اس سسٹم کا حصہ، اس حکومت کا حصہ یا اس کے اتحادیوں کا حصہ، وہ اپنے آپ کو اون نہیں کرتے۔ تو ان ملاقاتوں کا ویسے کوئی مقصد تو پتا چلے نا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی وہ ملنے گئے، مگر اگر وہ اون نہیں کرتا ہے تو یہ تو اون کرتے ہیں نا کہ وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنائے، کوئی ہوا سے تو نہیں بنا ہے، ہوا سے تو ووٹ نہیں آیا، ان دو پارٹی نے ووٹ دیے تو سینیٹر بنا ہے۔ اب وہ میں کہتا ہوں وہ مانتا ہے، کیونکہ زرداری صاحب کی تعریف کرتا ہے، بلاول صاحب کی تعریف کرتا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور میری بڑی اچھی سلام دعا ہے ان کے ساتھ، دل کا اچھا آدمی ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بچپن کی بڑی یاد آ رہی ہے سلمان صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بچپن میں ایک کہانی ہمیں سنائی جائے کہ شیر ہے، بکری ہے اور گھاس ہے، ان تینوں کو ساتھ لے کے چلو، بکری گھاس نہ کھا لے، شیر بکری نہ کھا لے۔ تو میرے خیال میں فیصل واڈا صاحب اور عمران خان صاحب کا بھی ایشو لے کے چل رہا ہے، مولانا صاحب کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی، تو میں سمجھ رہا ہوں عقل مند آدمی ہے، کچھ تو سوچا ہوگا، لیکن مجھے بچپن کی کہانی آ رہی گھاس، شیر اور بکری۔ مجھے آپ بتائیں، آپ گھاس ہیں، شیر ہیں، بکری ہیں، یہ بتائیں اس کہانی میں۔
नहीं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो समझ लो घास है, बस यूं समझ लें। हम अपने आप को घास ही ठीक कहते है, हैं। मैं भट्ट साहब को ले दो ना। भट्ट साहब जरा आप भी बताएं ना, ये पीपल्स पार्टी की मेल मुलाकातें हो रही हैं सर, और ये बड़ी डेंजरस है क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम तो कोई आनी नहीं, या अभी फिलहाल तो कोई इस चीज़ का ऐलान हुआ नहीं है, तो ये बड़ी पुरसरारियत है। और फिर बिलावल साहब के घर इसहाक डार साहब का भी आ जाना, और फिर उससे पहले उनकी मुलाकात हो जाना मौलाना साहब के साथ, और उससे पहले मुलाकात हो जाना फैसल वाडा साहब के साथ। ये सब एक्टिविटी है तो गैर मामूली ना, थोड़ी खबरी दे दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप खबर लेना चाहते हैं वो खबर आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। ठीक है। बात ये है कि एक अच्छी बात है, 26वीं तरमीम जब हो रही थी उसमें भी बिलावल साहब ने बड़ा एक एक्टिव किरदार अदा किया था। मौलाना साहब के पास भी मिले थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। अब बात यह है कि सियासी जमातें तो एक दूसरे से मिलती हैं, बात होती है, इख्तलाफात होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक जमात है ना, वो सियासी तो नहीं है, वो इंतशार फैलाती है। अब तो वो दहशत गर्दी के भी सारे वो कहते हैं ना कि भट्ट साहब मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, मुझे जवाब, ये वाला जवाब लेना है मैंने आपसे। मुझे पता है आपके दिल में ये तमाम जवाबात हैं। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी नून लीग से तो नाराज है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। 26वीं आईनी तरमीम अगर बिलावल ना होते तो कैसे पास करवाते आप? ये तो 15 सितंबर को तो आप लोग तो बिल्कुल फारिग हो गए थे। देखें जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होता है तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, हमने इकट्ठे हुकूमत बनाई है। ठीक है। और आपको पता है हुकूमत किस नाजुक दौर में बनी, जब मुल्क किस हालत में था। और ये हालांकि पहले PTI को ये कहा गया कि आप हुकूमत बना लें, लेकिन वो तो एक जिस रविश पे चल रहे हैं आजकल मुझे ये जरूर पता है कि इमरान खान पाँव पकड़ रहा है कि मुझे NRO दे दो। मुझे वो वक्त याद आ गया जब इसको मुसल्लत किया गया था, तो शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने अवाम की भलाई, मुल्क की बेहतरी के लिए इसको कहा था कि हम आपका साथ देते हैं। तो जहाँ मईशत की मजबूती भी हो, दहशत गर्दी ख़त्म हो, तो उसके लिए हम आपके साथ चलेंगे। तो कह रहा था नहीं आप हम मेरे से NRO मांग रहे हैं, मैंने आपके साथ नहीं बैठना, और कभी नहीं बैठा। और अब देखें, जो सियासी जमात होती है वो हालात के मुताबिक चलती है। इमरान खान, अब उसकी जो हालत है, आपको कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पाँव क्या पकड़ रहा है, लेट गया है कि आप मेरे से बात करें। और उसको तो ये यकीन हो गया था कि शायद 24 को कहीं वो जेल का ताला खुलेगा तो आगे उन्होंने आपको कॉल दे दी है 15-14 तारीख की। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं पैर पड़े। मैं अभी बच्चर साहब से पूछ लूंगा ना, मैं पूछ लेता हूँ, आता हूँ दोबारा आपके पास आता हूँ। मगर मैं पहले, आपने बड़ी देखी है जी सर, आप उसके वो आप उसकी यही काल है कि मुझे NRO दे दो और मुझे माफ कर दो। ठीक है।